لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میڈیا کے تمام دوستوں، غرض یہ کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سب لوگ ہمارے وی آئی پیز ہیں، سب لوگ ہمارے محترم ہیں، سب کو السلام علیکم۔ پاکستان میں میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف اپنی اس پروگرام کی غرض و غائد اور اس پہ چند الفاظ، چند جملے کہہ کر اس کے بعد جو اپنی جگہ لوں گا۔ اور تقریباً 2.60 کروڑ بچے آج اسکولوں سے باہر ہیں۔ آج ہمارے پاس اسٹنٹنگ جو ہے وہ گروتھ ہے، وہ 40% اسٹنٹڈ بچے ہمارے ہیں جن کی نشو و نما نہیں ہو رہی۔ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ میل نیوٹریشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہوا ہے۔ آپ ابھی ڈاکومنٹری میں 5 منٹ کی ڈاکومنٹ اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں 6,80,000 کے قریب جو ہے وہ ہمیں ٹیچرز چاہیے، ہمیں تقریباً کچھ 70,000 کے قریب جو ہے وہ نئے اسکول چاہیے اس سال، ہر سال ہمیں اس کو انکلوڈ کرنا ہے، ہم نہیں کر پاتے۔ آج آپ ہمارے اگر ہاسپٹلز میں جائیں گے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل جلسہ ختم ہوا ہے، لوگ ہی لوگ ہیں۔ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو، آپ ڈاکٹروں کو برا کہہ دیں، آپ ہاسپٹلز کو برا کہہ دیں، آپ حکومتوں کو برا کہہ دیں، لیکن کیسے پاسبل ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک ڈاکٹر کو جس کو 30 سے 35 مریض دیکھنے ہیں، اس کے پاس 250 مریض بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کو لک آفٹر کر سکتا ہے، اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہے؟ تو ایز اے نیشن ہم اس تمام سچویشن کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے سارے بجٹ میں دیے ہوئے نمبرز، میں مفتی زبیر صاحب کو ویلکم کر، زبیر بھائی یہ بالکل آگے آ جائیے، اور یہ فائنانس منسٹر صاحب کے برابر میں آپ کی جگہ ہے، آپ پلیز جو ہے مفتی زبیر صاحب کل شام 4 بجے سے گھر سے چلے ہوئے کراچی سے، اور جو ہے وہ صبح 9 بجے پہنچے۔ جب یہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے، 7 بجے والی فلائٹ کینسل ہو گئی، رات 10 بجے والی فلائٹ تھی، وہ جب 12 بجے رات یہاں پہنچی تو اسلام آباد میں بارش ہو رہی تھی، وہ فلائٹ ان کو واپس کراچی لے گئی صبح 3 بجے، اور پھر یہ 2 گھنٹے جہاز میں بیٹھے رہے، اور صبح 9 بجے تو کل شام 4 بجے سے پہنچے ہوئے۔ اور یہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ مفتی زبیر صاحب کے لیے ذرا ایک جو آڈینس ہے ذرا تالی بجا دیں نا، ان کی آمد کا شکریہ ادا کر دیں۔ زبیر بھائی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، وی ٹرولی این آنر، اینڈ بہت معذرت آپ کو اتنی تکلیف سے یہاں پر پہنچنا پڑا، بس تھینک یو سو مچ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس نظام کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ آج ہمارا یہ نظام کولیپس ہو گیا، ہم نہیں اس فرٹیلٹی ریٹ کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں۔ ہمارے سارے نمبر، میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں، فائنانس منسٹر صاحب موجود نہیں تھے، میں نے 7 منٹ کی بات کی، اور ٹوٹل میں نے اس پاپولیشن کے اوپر بات کی، میں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اگر یہ سارے بجٹ، سارے فیگرز خراب ہو جائیں گے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، مڈل کلاس کی فیملی فرض کریں، اور اس میں 2 کمرے بیڈ روم ہیں، اور اس میں ایک ڈرائنگ روم ہے، اور ایک اور ڈائننگ روم ہے، اور 6 لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں، آرام سے ان کی زندگی گزر رہی ہے، ایک کچن ہے، واش روم ہے، کھانا بھی ہے، بستر کی بھی جگہ، سونے کی بھی جگہ ہے۔ آل آف اے سڈن صبح آپ دروازہ کھولیں اور 60 لوگ اس گھر میں انٹر ہو جائیں، کیا پوزیشن ہوگی اس گھر کی؟ ایوری تھنگ ول بی کولیپس۔ جو 6 لوگ پہلے رہ رہے ہیں ان کی بھی زندگی خراب، جو 60 لوگ انٹر ہو رہے ہیں ان کی بھی زندگی خراب۔ تو ہماری سچویشن بیسیکلی یہ ہو گئی ہے، اس گھر جیسی ہو گئی ہے۔ تو ہمیں خدا کے واسطے اب امریکہ نے تو آگے نہیں روکنا اس کو کسی اور نے تو آگے نہیں روکنا، ہم نہیں روکنا ہے نا بھائی۔ تو ہمیں اس کو نیشنل ایشو بنانا ہے، اور اس کو نیشنل ایشو سمجھانا ہے نا۔ اس کے بعد اگر آگے چل تو آج ہمارے جب میں آنریبل اگسٹ گیدرنگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہیلتھ میرا شعبہ، جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، ہم کہتے ہیں یہ ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان ہے، کہتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان ہے۔ میں نے 3 مہینوں میں یہ جانا ہے کہ دس از ناٹ این ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان، اٹس بیسکلی اے سک کیئر سسٹم آف پاکستان۔ یہ تو سک کیئر ہے، یہ ہیلتھ کیئر نہیں ہے۔ ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم بڑی تعداد میں بچے پیدا کر رہے ہیں، اس کے بعد انہیں گندا پانی پلا کر بڑا کر رہے ہیں۔ ہمارے گندا پانی، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی 68% جو ڈیزیزز ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں۔ اورنگزیب بھائی ہمارے یہاں سیویج کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا اس قوم میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ رائٹ فرام گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک ہم اپنا سیویج جو ہے وہ فلش کر کے بھول جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی کے پانی میں مل رہا ہے۔ آل دا وے فرام گلگت بلتستان ٹل کراچی، ہم ایک دوسرے کا کہیں نہ کہیں سیوریج کانٹامینیٹ ہو رہا ہے ہمارے پینے کے پانی میں۔ ہم جو آبادیوں کو لیز دیتے ہیں یا انہیں پرمٹ کرتے ہیں فار نیبرہڈ، ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پانی کی لائن ڈالنی نہیں ڈالنی، اس نے بجلی دینا ہی نہیں دینا، اس نے اسکول کھولنے نہیں کھولنے۔ ہماری پرمیشن میں کہیں یہ چیک نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے سیویج کہاں پھینکنا ہے، اس کو ٹریٹ کر کے پھینکنا نہیں پھینکنا۔ تو سیویج ٹریٹمنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری 68% ڈیزیز جو ہے واٹر بورن ڈیزیز ہے، تو ایک دوسرے کا سیویج جو ہے وہ ایک دوسرے کے پانی میں جا رہا ہے. تو ہاؤ دس کنٹری ول بی این ہیلتھی کنٹری، ہاؤ دس نیشن ول بی این ہیلتھی نیشن، جب ایک دوسرے کا سیویج جو ہے وہ لوگوں کے پانی میں جا رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹس ناٹ این ہیلتھ کیئر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچے بہت بڑی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کو گندا پانی پلا کر بڑا کر رہے ہیں، ان کو صحیح سے بیمار، ہیپیٹائٹس سی، پولیو، دل گردے خراب ہو رہے ہیں، کینسر کے پیشنٹ بچے بن رہے ہیں، پھر ہم انہیں اسپتال لے کر آ رہے ہیں. تو اٹس بیسکلی ناٹ این ہیلتھ کیئر، اٹس اے سک کیئر ڈپارٹمنٹ، سک کیئر منسٹری. ہم مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچایا جائے، وہ ہے ہیلتھ کیئر. ہم لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کی آج ہمارے پاس کوئی، ہمارا پورا انوائرمنٹ لوگوں کو بیمار کرنے کی مشینری ہے. تو اس کی سب سے پہلی ابتدا جو ہے وہ فرٹیلٹی ریٹ کو کنٹرول کرنے سے شروع ہوتی ہے. تو اس پاکستان کے ایک سب کو بتانا ہے، سب کو یہ عمل کروانا ہے. رائٹ فرام دی پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، ایک ٹاسک فورس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب سے لے کر میں انہی کے ویژن کو کیری فارورڈ کر رہا ہوں، ان سے لے کر تمام لوگ جو گورنمنٹ مشینری ہے، ہم اس پہ بہت سیریسلی قوم سے اس پہ مدد چاہتے ہیں. اور تمام جو این جی اوز ہیں، تمام جو سول سوسائٹی میں کام کرنے والے ادارے کے لوگ ہیں، وہ سب لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر بننا چاہتے ہیں. دو باتیں اور کر کے میں یہاں سے جگہ لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو این ایف سی ایوارڈ کا کرائٹیریا ہے وہ 82% پاپولیشن بیس ہے، کہ 82%، 100 روپے میں سے 82 روپیز اس کو ملیں گے جس کی آبادی زیادہ ہوگی، اس بنا پر ملیں گے. 4 فارمولے ہیں نا، بیکورڈنیس اور ریونیو اور اس طرح کی پاورٹی. 4 فارمولوں میں کوئی 5%، کوئی 10%، اس کا جو شیئر ہے پاپولیشن کا وہ 82% ہے. دیٹ مینز واٹ؟ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کو سب سے بڑا شیئر ملتا ہے. اب بلوچستان ہے جو کہ سب سے کم آبادی کا ملک ہے، جو ہے وہ صوبہ ہے. اب وہ کیوں اپنی آبادی روکیں؟ ان کو تو اس وقت پنجاب جتنے پیسے ملیں گے جب وہ اپنی آبادی پنجاب جتنی کریں گے. تو لگے ہوئے پنجاب جتنی آبادی کرنے میں سب سارے صوبے. تو دس از ناٹ ورکنگ. ہماری تجویز یہ ہے کہ اس 82% کو سپلٹ کریں 2 حصوں میں. ایک 50% دیں پاپولیشن پہ، اور 32% دیں آپ ایز این انسینٹو ریورس پاپولیشن پہ. جو صوبہ اپنی فرٹیلٹی کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو آپ اس 32% میں سے اس کو دیں پیسے. تب جا کر آپ کو انکریجمنٹ ہوگی، آپ لوگوں کو کہہ سکیں گے، صوبوں کو کہہ سکیں گے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ آپ اپنی اس پہ توجہ دیں. ورنہ کوئی کیوں اپنی پاپولیشن کم کرے گا؟ جو پاپولیشن کم کرے گا اس کو فنڈ کم ملیں گے. ایک بات ہماری. دوسری بات یہ ہمارے پاس پوری ریسرچ ہے کہ بہت ساری جو برتھ ہے وہ رک سکتی ہیں. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کانٹرسیپٹیوز موجود ہوں، اویلیبل ہوں، افورڈیبل پرائس میں ہوں. تو ہمارے پاس اس پر 18%. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اورنگزیب بھائی فائنانس منسٹر صاحب اپنی گفتگو میں اس پر روشنی ڈالیں گے. 18% اس کے اوپر جو ہے وہ جی ایس ٹی ہے. اگر یہ 0 ہو تو یہ اویلیبل ہو افورڈیبل پرائس میں. اور وہ جو لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، لوکل مینوفیکچررز کو فیسیلیٹیٹ کریں کانٹرسیپٹیو پروڈکٹس بنانے میں، وہ اس میں جو ہے وہ حصہ لیں تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکیں. میں ایک فرد جو یہاں پر موجود ہے، فل ہاؤس ماشاءاللہ سے، اور کچھ مہمان ہمارے آنے والے ہیں. اور ہمارے اگست گیدرنگ میں یہ جو پوری گیدرنگ ہے، اور اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب، مولوی مفتی زبیر صاحب، اورنگزیب بھائی، اور تمام بہت ساروں کے میں نام نہیں جانتا، میں شکلیں جانتا ہوں. میں سوری، میں جو ہے وہ آپ کے ایک کر کے نام نہیں لے سکتا. ہم چونکہ ہوسٹ ہیں، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہوں، میڈیا کے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے چینل والوں سے کہتا ہوں کہ اس بات کو یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی بات. میں نے تمام پارٹیز کے لوگوں کو باقاعدہ خود فون کر کے جو ہے وہ بلایا اور ریکویسٹ کی کچھ لوگ آ سکے. یہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہے، یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں پر کوئی اپوزیشن نہیں ہے. یہ نیشنل کاز ہے، یہ نیشنل کاز ہے، یہ قوم کا ایشو ہے، قوم کا مسئلہ ہے. ہم سب لوگوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. آپ تمام خواتین حضرات کا دل کی گہرائیوں سے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس جگہ پہ اپنا ٹائم نکال کر شرکت کی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شکریہ. وزیر صحت مصطفیٰ کمال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام کو علاج معالجے کی ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاط ضروری ہے. بچوں کی غذائیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے.